بعد از حمد و ثنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمان بھائیوں اور میرے مسلمان بہنوں، آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے عورت کا اسلام میں مقام۔ اسلام نے عورت کو کیا مقام عطا کیا؟ عزیزان من، اس ضمن میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیات پڑھی جس میں اللہ کریم نے فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ قل، اے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام، آپ فرما دیجئے یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو نیچے رکھو، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ذالک ازکی لہم، یہی تمہارے لیے پاکی کا موجب ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، تم بے شک جو بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب واقف ہے۔ عزیزان کرام، اسلام کی آمد عورت کے لیے غلامی، ذلت اور ظلم و ستم اور استحصال کے بندھنوں سے آزادی کا پیغام تھا۔ اسلام نے ان تمام قبیح فعلوں کو، ان تمام قبیح رسوموں کا قلع قمع کیا اور عورت کو وہ مقام عطا کیا جس کے وہ مستحق تھی۔ دین اسلام نے عورت کو وہ حقوق عطا کیے جس سے معاشرے میں عزت و تکریم کے مستحق ٹھہر پائی ہے۔ یہاں ہم اسلام کے قائم کردہ معاشرے میں عورت کے تکریم اور منزلت کا جائزہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے بارے میں جب تخلیق کی باری آئی تو مرد اور عورت کو ایک ہی مرتبہ میں رکھا، اور اسی طرح انسانیت تکوین کی جب باری آئی تو اللہ کریم نے مرد اور عورت کو ایک ہی مرتبہ میں رکھا۔ یہاں پر اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑ پیدا فرمایا، ان دونوں میں سے بکثرت مرد اور عورتوں کی تخلیق کو پھیلا دیا۔ دین اسلام نے جو عورت کو دوسرا مقام عطا کیا وہ کیا ہے؟ عورت پر سے دائمی معصیت کی لعنت کو ہٹا دیا گیا اور اس پر ذلت کا جو داغ تھا اس کو دور کر دیا۔ یہاں پر عیسائی مذہب کے مطابق عیسائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت اما حوا سلام اللہ علیہا کی وجہ سے ان کو شیطان نے بہلایا اور ان کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکلنے کے مستحق ٹھہرے، یعنی حضرت اما حوا رضی اللہ سلام اللہ علیہا کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکلے۔ گویا عیسائی مذہب یہ کہنا چاہتا ہے کہ مرد کو اگر جنت سے نکلا ہے تو عورت کی وجہ سے نکلا ہے، لیکن قرآن مجید نے اس کے رد میں یہ ارشاد کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا پھر شیطان نے انہیں اس جگہ سے ہلا دیا جہاں وہ راحت کے مقام میں رہتے تھے، اس جگہ سے ان کو الگ کر دیا۔ اسی طرح جب اجر کی باری آئی تو اللہ کریم نے مرد اور عورت کو ایک ہی مقام میں ٹھہرایا، دونوں کو ایک مرتبہ میں رکھا۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تم دونوں جو عمل کرو گے تم دونوں کو برابر جزا ملے گی، برابر اجر ملے گا، پورا اجر ملے گا، کیونکہ تم دونوں ایک جیسے ہو، تم دونوں ایک دوسرے کے ہو۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ۔ اللہ نے فرمایا ان کے رب نے ان کی التجا کو قبول کر لیا اور فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کے عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تم سب ایک ہو۔ یہاں پر جب اجر کی باری آتی ہے تو اللہ کریم نے مرد اور عورت کو ایک ہی مرتبہ میں رکھا۔ اللہ نے فرمایا کہ مرد جو بھی عمل کرے گا اس کو جو بھی عمل کرے گا اس کو اتنی ہی جزا ملے گی، عورت جو بھی عمل کرے گی اس کو اتنی ہی جزا ملے گی۔ تو گویا معلوم ہوا کہ اسلام نے ہر لمحے میں، ہر وقت میں، ہر قول و فعل میں عورت کو مرد کے برابر اس کے حقوق عطا کیے ہیں۔ تو آج میں ان عورتوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آزادی کے نام پر اپنے جسموں کی نمائش کرتی ہیں، روڈوں پر نکل کر کبھی عجیب طرح کے بینر اٹھائے ہوئے کہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، روڈوں پر نکل کر کہتی ہیں کہ کھانا تم بناؤ میں خود بنا لوں گی، جو روڈوں پر نکل کر جو اپنے آپ کو اپنی آزادی کی متلاشی ہیں، آزادی تلاش کر رہی ہیں، تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں تمہیں کس بات کی آزادی چاہیے جب قرآن نے تمہیں وہ حقوق عطا کیے ہیں
کہ جو آج سے پہلے ہزاروں مذاہب گزر چکے ہیں اس نے تمہیں عطا نہ کی ہے، جو دین اسلام نے تمہیں حقوق عطا کی ہے، آج تک اور قیامت تک جو اسلام نے عورت کے لیے جو حقوق عطا کیے ہیں، کوئی بھی مذہب آج تک عورت کو وہ حقوق عطا نہ کر سکا۔ تو پھر میں ان عورتوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہیں کس بات کی آزادی چاہیے، تمہیں کن سے آزادی چاہیے؟ اسلام نے تو تمہیں مرد کے برابر حقوق دیے ہیں، اسلام نے تو تمہیں مرد کے برابر ٹھہرایا ہے، تو پھر تم کس آزادی کی بات کر رہی ہو؟ اسی طرح عورت کو جو زندہ زمین میں گاڑے جانے سے خلاصی ملی اور وہ بری رسم تھی جو احترام انسانیت کے منافی تھی، اسی طرح اسلام عورت کے لیے تربیت اور نفقہ کے حق کا ضامن بنا۔ اسے روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم اور علاج کی سہولت ولی الامر کی طرف سے ملے گی۔ اسی طرح عورت تذلیل کرنے والے زمانہ جاہلیت کے قدیم نکاح جو در حقیقت زنا تھے، اسلام نے ان سب کو باطل کر کے عورت کو عزت بخشی۔ اسلام نے قانون کے نفاذ میں بھی عورت کے اس کے حق کو مستحصر رکھا۔ خلفائے راشدین کے طرز عمل سے ایسے اقدامات پر مشتمل تھا جن سے نہ صرف عورت کے حقوق کی عصمت کو مجروح کرنے والے عوامل کا تدارک ہوا بلکہ عورت کی عصمت اور عفت کا تحفظ بھی یقینی بنایا۔ ایک شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین، میرے ہاں چند مہمان ٹھہرے ہوئے تھے، تو ان مہمانوں میں سے ایک مہمان نے میری سسٹر کی، میری ہمشیرہ کی آبرو ریزی کی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو بلوایا اور آپ نے جب تحقیق کروائی تو پتہ چلا کہ اس شخص نے یہ جرم کیا، اس شخص نے یہ فعل کیا، اس نے اپنے جرم کا اقرار کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 سال تک اس شخص کو فدق کی طرف جلا وطن کر دیا۔ اور پھر روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی عورت کے ساتھ نکاح کروا دیا تھا۔ تو مختصر یہ ہے میرے عزیز مسلمان بہنوں کہ اسلام نے عورت کو ہر وہ حق عطا کیا ہے جس کے وہ متمنی تھی۔ تو پھر آج پاکستان کے سڑکوں پر، اسلام آباد کے سڑکوں پر، پورے ملک پاکستان کے سڑکوں پر یہ عورتیں جو آزادی کے نام پر بے حیائی پھیلا رہی ہیں، ان کا تدارک کون کرے گا؟ ان کو کون روکے گا؟ اور ان کو کون منہ توڑ جواب دے گا؟ یقیناً ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے مسلمان بہنیں، ہم ان کو جواب دیں گے، ہم ان کو روکیں گے، ہم ان کو کہیں گے کہ جو تم مغرب کا ایجنڈا یہاں لا کر ملک پاکستان میں مسلط کرنا چاہتے ہو، ہم تم کو اس میں کبھی بھی کامیاب ہونے نہیں دیں گے، کیونکہ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا۔ میں آپ کو یہ آزادی کے جو متمنی ہیں ان کے چند ویڈیوز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جو آزادی کے متمنی چاہتے ہیں وہ کس طرح کی آزادی چاہتے ہیں۔ آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیں۔ تو ناظرین کرام، آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی ہے تو دیکھیں کہ یہ جو عورتیں آزادی چاہتی ہیں وہ کس طرح کی آزادی چاہتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ عورتیں کتوں کی آوازیں نکال رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لباس مکمل نہیں ہے اور اپنے آپ کو حیوانات سے تشبیہ دے رہی ہیں۔ تو میرے مسلمان بہنوں، کیا تمہیں یہ آزادی چاہیے کہ تم اپنے آپ کو جانوروں سے تشبیہ دو؟ کیا تمہیں یہ آزادی چاہیے کہ تم اپنی آواز جانوروں کی طرح نکالو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مسلمان بہنوں کے عزتوں کی حفاظت فرمائے، اور جو چند عورتیں جو آزادی کے نام پر ملک پاکستان میں بے حیائی پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو ان کو ہدایت عطا فرمائے، اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔